نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ۔ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہ یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے۔ بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا۔ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے۔ ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات، بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح حدیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے،
مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں، تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے۔ اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے، تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے۔ ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں، تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو مذہب دیا، اس کا خلاصہ ہے طہارت، صفائی، اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ اسلام کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو اس خلاصے کا مطلب ہے صفائی۔ اس میں کئی مثالیں دی تھی میں نے کہ لباس کی صفائی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا، دنیا کے کسی مذہب میں صفائی کا یہ تصور نہیں ہے۔ پھر دانتوں کی صفائی ہے، پھر جسم کے اندر کی صفائی ہے، پھر عقیدے کی صفائی۔ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ بھی ناپاک ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کا جسم، آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، آپ کے کانسیپٹ، آپ کے نظریات، آپ کی سوچ بھی میلی ہوتی ہے۔ ناپاک چیز کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر گھن آئے انسان کو، بدبو محسوس ہو۔ شرک بھی ناپاک چیز ہے، اسے دیکھ کے بھی انسان کو گھن آتی ہے، اسمیل محسوس ہوتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جیسے بھنگی کو گندگی میں بدبو محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی ماحول کی گندگی جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہو تو یہاں بھی انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کے سونگنے کے جو حواس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ سونگنے کے حواس ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کو شرک کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، ورنہ شرک بھی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے۔ اسلام کا انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو انسان جس چیز کو دیکھتا کہ وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، انسان اسے مقدس سمجھنے لگتا۔ بعض لوگوں نے سورج کی عبادت کی کہ یہ مقدس ہے، قابل تعظیم ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق بہت ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو انہوں نے اس کو مقدس قرار دے دیا۔ آپ کو سانپ کی، اژدہے کی عبادت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں نظر آئیں گے، انہوں نے کہا یہ مقدس چیز ہے۔ بعضوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جس کی شکل اور حرکتیں انسانوں سے ملتی ہیں، تو انہوں نے اس شکل اور اس حرکتوں کی بیس پر ان جانوروں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ کو دنیا میں بندروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو مقدس جاننے والے بھی ملیں گے۔ دنیا میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ بعض جانور ہماری بہت خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان جانوروں کو مقدس قرار دے دیا۔ جیسے ہندوؤں میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے گوبر کو، اس کے پیشاب کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا انسانیت پر احسان، اسلام کا انسانیت پر احسان کہ اللہ نے ایک آیت میں ان تمام چیزوں کے تقدس کو ہمارے دلوں سے نکال دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا اس کائنات میں انسان کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کے کام کے لیے ہے، آپ کے لیے مسخر ہے۔
تو اب آپ بتاؤ جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ آپ کے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تسخیر کے لفظ میں بہت بلاغت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، مسخر تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، جو چاہے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جس قوم میں کسی خاص مخلوق کا تقدس ہے وہ قوم اس مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے بہت سارے مواقع پر استعمال نہیں کرتی۔ وہ گائے کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا، سمجھتے ہیں یہ تقدس کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم ان تمام چیزوں پہ تحقیق کر سکتے ہو، ریسرچ کر سکتے ہو۔ مینڈک کے آپریشن آپ لوگوں نے شاید بایولوجی میں کیے ہوں گے، اس کو کیسے لٹا کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے۔ انسانی پارٹس، انسان کے جسم میں جانوروں کے پارٹس لگائے جا سکتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں خنزیر کا دل کسی انسان کے لگا دیا، جس طرح سے چاہو۔ ہاں، جو جانور ناپاک تھے ان کے کھانے سے منع کر دیا، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو کھا بھی سکتے ہو، کہ تمہاری خدمت کے لیے پہلے تمہاری جان بچے گی۔ جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، جب تک قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، دنیا میں ہر قوم میں کسی نہ کسی درجے میں چیزوں کا تقدس تھا، مقدس سمجھی جاتی تھیں۔ یہ مقدس، یہ مقدس، اس کا احترام، اس کا احترام۔ اللہ نے پوری کائنات کی حیثیت 2 جملوں میں بیان کر دی کہ اس میں انسان کے سوا کوئی مقدس بولو نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ اور انسانوں کو بھی بتا دیا کہ تم اس کائنات میں سب سے مقدس تو ہو، مگر تم سب کے سب اللہ کے ہاں ایک جیسے محتاج ہو۔ تم میں اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی مقدس یا کوئی بڑا درجہ رکھتا ہے تو اس بیس پہ نہیں کہ اس کے پاس پاور زیادہ ہے، بلکہ اس بیس پہ کہ وہ عمل میں دوسروں سے اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام، اکرمکم اکرام سے نکلا یہ لفظ، کمپیریٹیو ڈگری، سب سے زیادہ قابل اکرام، یعنی دوسروں